بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور درود و سلام حمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، ایک دفعہ حماد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی شراب کو حرام قرار دیا۔ اگر شرابی اپنے لیے رشتہ طلب کرے تو اسے رشتہ نہیں دینا چاہیے اور اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی کے لیے سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کرنی چاہیے، اور شرابی کے پاس کسی طرح کی امانت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص شرابی کے پاس امانت رکھے اور شرابی اس کی امانت کو تلف کر دے تو اللہ تعالیٰ صاحب امانت کو اس کا کوئی اجر نہیں دے گا اور نہ ہی اس کی امانت کی تلافی کرے گا۔ ناظرین، جب مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی اور لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی تو آپ علیہ السلام نے خلت ابراہیمی زیب تن کی، عصائے موسیٰ ہاتھ میں لیا اور دستار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر پر سجایا اور انگشتر سلمان کو انگلی میں پہن کر ممبر پر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ آپ علیہ السلام کا یہ اعلان سن کر ایک شخص نے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ یہی اعلان کیا تو اشت بن قیس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یہ بتائیں کہ مجوسی نہ تو اہل کتاب ہیں اور نہ ہی مجوسیوں میں کوئی نبی مبعوث ہوا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام مجوس سے جزیہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجوس میں ایک نبی بھیجا اور اس پر کتاب نازل فرمائی۔ اس زمانے میں مجوسیوں کا ایک بادشاہ جو کہ بلا نوش تھا، ایک رات اس نے شراب پی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ لڑکی نے باپ کی زیادتی سے لوگوں کو آگاہ کیا تو لوگ جمع ہو کر بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ تو نے ہمارے دین کو فاسد کیا ہے، تجھے چاہیے کہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر لو ورنہ ہم حد شرعی جاری کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، پہلے تم سب لوگ جمع ہو جاؤ اور میری بات سنو، اگر تمہیں میری بات معقول نظر آئے تو اسے تسلیم کرنا، ورنہ جو تمہارا جی چاہے مجھ سے سلوک کرنا۔ اس شہر کے پیر و جوان تمام جمع ہوئے تو بادشاہ نے کہا، لوگوں سنو، اللہ کی تمام مخلوق میں سے آدم و حوا اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، کیا تم لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ سب نے کہا، جی ہاں، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، آدم نے بھی حوا کو اپنی بیوی بنایا جبکہ آدم حوا کے وجود سے ہی پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد آدم نے اپنی اولاد کا نکاح ان کی بہنوں سے کیا تھا۔ اگر بیٹی سے ہم بستر ہونا حرام ہوتا تو آدم حوا کا شوہر نہ بنتا، اور اگر بہنوں سے نکاح حرام ہوتا تو آدم اپنے بیٹوں کا نکاح اپنی بیٹیوں سے نہ کرتا۔ یہ بات سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے پھر محرمات سے نکاح شروع کر دیے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں سے علم محو فرما دیا اور ان کے درمیان سے اپنی کتاب اٹھا لی۔ یہ لوگ کافر ہیں، بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے، لیکن منافق ان سے بھی بدتر ہے۔ مجوسی بادشاہ کا یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ آل محمد علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے اعلان فرمایا ہے کہ جناب حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا یحذر الفقہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کے ایک بیٹے کے لیے جنت سے حور بھیجی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نکاح حور سے کیا، اور دوسرے بیٹے کے لیے قوم جنات میں سے مادہ جنی کو شکل انسانی میں تشکیل کر کے بھیجا گیا۔ اسلام نے اپنے دوسرے بیٹے کا نکاح اس جنی عورت سے کیا، پھر ان دونوں بیٹوں کی آگے اولادیں ہوئی، پھر ایک دوسرے سے رشتے ہونے لگے، اسی لیے انسانوں میں جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ اس حور کی وجہ سے ہے، اور جو بد اخلاقی پائی جاتی ہے وہ اس جنی عورت کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔